بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، اللہ پاک کی رحمت سے آج 30ویں اور آخری سحری بھی رکھی گئی۔ آج پاکستان میں 30واں روزہ ہے اور مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں اور بہت ساری کنٹریز میں آج عید ہے۔ ان سب کو تو عید مبارک۔ اور جہاں جہاں آج آخری روزہ ہے جیسے پاکستان میں ہے، تو ان کی لیلۃ الجائزہ تو کل گزر گئی نا۔ اور جو وہاں موجود تھے حرم میں، مسجد نبوی میں، انہوں نے وہاں بیران رحمت بھی دیکھی، بارش کا ماحول بھی دیکھا اور دعائیں بھی کیں، الحمدللہ۔ اور آج ہماری باری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے کچھ بھائی بہنوں میں نا یہ بہت غلط فہمی ہے، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جب رمضان جاتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا، دکھ ہوتا ہے، ہائے رمضان کیوں جا رہا ہے یہ وہ، جب کہ ایسا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ رب العزت رمضان کے فوراً بعد ہمیں عید دے رہے ہیں خوشی کے لیے نا۔ اور اس رات کی بیسک جو فضیلت ہے نا، لیلۃ الجائزہ، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے مزدور کو مزدوری ملنے کا دن۔ جیسے انسان کسی نے پورا مہینہ جاب کی ہے، مزدوری کی ہے، اور آج اس کو پے ملے گی۔ اور کتنی محرومی کی بات ہے کہ جس دن ہمیں اس کا اجر مل رہا ہو، ہم بازاروں میں، پارلروں میں، باربر شاپ پہ یا کہیں بھی ہمیں گھوم پھر رہے ہوں نا۔ حالانکہ یہ اصل رات عبادت کی ہے، جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت مفہوم ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کو کیا دینا چاہیے، کہا کہ مزدور کو مزدور کا حق دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت انعام دیتے ہیں نا، جس میں مغفرت کا انعام دیتے ہیں، اپنی رحمت کا انعام دیتے ہیں، گناہوں سے گناہوں کا گناہ ختم، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے تو سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے آج کی رات عبادت میں گزاری جائے۔ ہاں، ندامت ایک چیز کی ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان جانے کا تو دکھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم تھا 30 دن روزے رکھے ہیں اس کے حکم سے، اسی کا حکم ہے خوشی مناؤ، ہم خوشی منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ندامت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو رمضان کا حق تھا وہ ہم سے اس طرح نہیں ادا ہو سکا۔ چلیں، جس میں جتنی وسعت تھی کسی نہ کسی درجے میں لوگ لگے رہے، قیام اللیل، تراویح پڑھی، قیام اللیل ہوا، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ بھوکا رہنا کوئی چھوٹی چیز ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ روزہ، اللہ رب العزت روزہ مفہوم ہے میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا، کیونکہ اس کا اخلاص صرف اللہ جانتے ہیں نا۔ کتنی بڑی بات ہے منہ میں پانی رکھ کے اگل دینا، کولی کرتے ہیں نا وضو ٹائم، ورنہ 2-3 قطرے نیچے چلے بھی جائیں کسی کو بھی پتہ چلنا ہے۔ تو کہا روزہ تو ایک ایسا لیول کا اخلاص ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جن بھائی بہنوں نے جتنے اللہ رب العزت اللہ کا کلام پڑھا، دعائیں مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں کی، فلسطین کے لیے ہوں، باقی جتنے مسلم ممالک ہیں جہاں پہ اس ٹائم حالات خراب ہیں ان سب کے لیے دعائیں ہوں، کیونکہ ہم تو اجتماعی امت ہیں نا۔ ہر مسلمان، فرمایا کہ مسلمان جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرے کو بھی ہوگی، تو سب کے لیے دعائیں کرنا۔ آج کی رات بازاروں میں، پارلروں میں، ان جگہوں پہ نہ گزارنا۔ یہ اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق کائنات آج ہمیں اس چیز کا اجر دینے آئیں اور ہم کسی اور جگہوں پہ مصروف ہوں، اور یہ بڑی بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو سب سے گزارش ہے اپنے عزیزوں کا، رشتہ دار، پڑوسیوں جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھیں، جن کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ کریں۔ آج خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے مانگیں۔ بڑا سوچنا نا، تو اس پہ کوئی ایسا پریشان ہونا، رونا دھونا، ہائے رمضان کیوں چلا گیا۔ ہمارے استاد کا کرتے تھے جو روتے ہیں نا ان کو بولو کہ آپ عید کے بعد پھر روزے رکھ لو، کوئی منع تھوڑی ہے، آگے شوال کے روزے آنے ہیں وہ بھی رکھو، ویسے بھی روزے رکھو، کوئی ممانعت تھوڑی ہے۔ ہاں، رمضان ہے، اللہ کا حکم ہے روزے رکھو، 29 ہوں یا 30 ہوں، جیسے اس بار الحمدللہ 30 ہو گئے تو ہم نے رکھ لیے۔ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں عید ہے، عید مناؤ، تو ہم عید منائیں گے، تکبیرات کہیں گے۔ آج جو مکہ مدینہ میں ہیں خوش نصیب ہیں، کیا خوبصورت انہوں نے وقت گزارا ہوگا کل رات کا، کیا خوبصورت اس ٹائم سما ہوگا مسجد نبوی میں اور حرم میں، اور جن جن جگہوں پہ اور بھی عیدیں ہیں۔ تو اللہ پاک سب کی عبادات کو قبول و منظور، قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ جن اللہ رب العزت نے جن جن کو لیلۃ القدر نصیب کی، سب کو ہوئی ہوں گی، سب کی خیریں ہیں، سب کی مغفرتیں ہیں۔ خوب محبت سے، پیار سے، عزت سے، عاجزی سے، رحمت سے، برکت سے اس طرح رہنا۔ اور جو بھائی بہن حج پہ جا رہے ہیں وہ
اپنی حج کی تیاریاں بھرپور رکھیں، جو عمرے پہ ہیں وہ اس کا خیال رکھیں، باقی جو بھائی بہن جہاں جہاں جن جن عبادات میں مصروف ہیں اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، قرب رکھیں، اللہ سے مانگیں یا قسمت یا نصیب اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، زندہ رہے تو ہوگا۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، جن کے تندرستی کے ساتھ رمضان گزرے، سارے روزے رکھے گئے، وہ شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، ہدیہ کریں، اللہ رب العزت نے خیر و عافیت سے سارا رمضان گزروا دیے بغیر کسی پریشانی کے، ٹینشن کے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں ہاسپٹلوں میں وقت گزرتا ہے، جیلوں میں گزرتا ہے، ملکوں کے کتنے حالات خراب ہیں، وہاں بھی تو روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ان سب کے لیے دعائیں کرنا، اور جہاں اللہ رب العزت نے عافیت رکھی ہوئی ہے وہاں شکر ادا کرنا، مطلب مشقت پہ صبر کرنا تقوی کے ساتھ، اور نعمت پہ شکر ادا کرنا۔ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ تو باقی جن جن ملکوں میں عید تھی میں رپیٹ کر رہا ہوں، ان سب کو عید مبارک، اور ہماری یہاں کل ہوں گی تو کل والوں کو انشاءاللہ کل عید مبارک کہیں گے۔ باقی آج لائلۃ الجائزہ میں پھر آخر پہ کہتا جا رہا ہوں، یہ بازاروں میں نہ گزرے، پارلروں میں نہ گزرے، باربر شاپ پہ نہ گزرے، روڈوں پہ نہ گزرے، آج کی رات مصلی پہ گزار لو، سارا سال بڑا مزے کا گزرے گا انشاءاللہ، جو آگے کا ہے۔ باقی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔